ابن ابل حدید معتزلی جنہوں نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے، اور اکثر ہمارے علماء اور خطبہ اس شرح نہج البلاغہ کا حوالہ دیتے رہتے ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں۔ حقیقت میں وہ شیعہ نہیں تھے، معتزلی تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں اول ایک واقعہ لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک کتاب میں، اپنی کسی کتاب میں، اس کتاب کا نام انہوں نے نہیں لکھا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی کسی کتاب میں ایک واقعہ دیکھا۔ دیکھیں بہت توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، پہلی چیز آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں نے یہ دیکھا روایت میں کہ جب پیغمبر مکے سے ہجرت کر کے مدینے آ گئے تو پیغمبر کے پیچھے پیغمبر کی سب سے بڑی بیٹی جن کا نام زینب تھا۔ میں پہلے وضاحت کر دوں اپنے بچوں کے لیے کہ وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں اور یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ رسول کی چار بیٹیاں تھیں۔ بڑی بیٹی کا نام زینب تھا، چھوٹی بیٹی کلثوم تھی، اس سے چھوٹی رقیہ تھی، اور سب سے آخری بیٹی، سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہا۔ اب اس سلسلے میں ہمارے علماء کا جو آرگومنٹ ہے وہ صاف یہ ہے کہ یہ بیٹیاں یعنی زینب اور کلثوم اور رقیہ پیغمبر کی بیٹیاں نہیں تھیں، بلکہ جناب خدیجہ کی بہن حالہ کی بیٹیاں تھیں، اور حالہ کا انتقال ہو چکا تھا، لہذا یہ بیٹیاں جناب خدیجہ کے زیر پرورش تھیں۔ جناب خدیجہ ان کی پرورش کر رہی تھی۔ جب جناب خدیجہ کی شادی پیغمبر اسلام کے ساتھ ہوئی تو حالہ کی بیٹیاں اپنی خالہ کے ساتھ پیغمبر اسلام کے گھر آ گئے۔ پیغمبر نے ان کو اس طرح سے پالا کہ جیسے کوئی اپنی سگی بیٹیوں کو پالتا ہے، لہذا لوگ ان کو پیغمبر کی بیٹی کہنے لگے۔ بہرحال ہمارے عقیدے کا اس روایت سے کوئی تعلق نہیں ہے، دوسروں کی روایت ہے، لیکن سنیے بات آپ کے مطلب کی ہے۔ ابن ابی حدید معتزلی کہتے ہیں کہ میں نے کتاب میں دیکھا کہ پیغمبر کی بڑی بیٹی جن کا نام زینب تھا، پیغمبر کے مکے سے مدینے آنے کے بعد ایک اونٹ پر سوار ہو کر مکے سے مدینے کی جانب چلی۔ جب مشرکین مکہ کو یہ معلوم ہوا کہ پیغمبر کی ایک بیٹی مکے سے ہجرت کر کے مدینے جا رہی ہے تو انہوں نے ان کے ناقے کو گھیر لیا، ان کے اونٹ کو گھیر لیا اور اونٹ کو زد و کوب کرنا شروع کیا۔ اب وہ لکھتے ہیں کہ اس وقت پیغمبر کی وہ بیٹی حاملہ تھی۔ ایک شخص کہ جس کا نام ابن اسود تھا، اس نے ایک نیزہ ان بی بی کی محمل پر مارا۔ کہاں مارا؟ بی بی کی محمل پر مارا، جس کی وجہ سے اسقاط حمل ہو گیا، یعنی بی بی کا حمل ساقط ہو گیا۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے روایت میں دیکھا کہ وہ بی بی کسی طرح سے مکے سے مدینے آئیں، آگے پیغمبر اسلام کو بتایا کہ ایسا ایسا واقعہ ہوا، ابن اسود نے نیزہ مارا جس کی وجہ سے میرا حمل ساقط ہو گیا۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے اسی وقت بلال سے کہا کہ بلال لوگوں کو مسجد میں بلاؤ۔ لوگوں کو مسجد میں بلایا گیا۔ اب انشاءاللہ جو سمجھدار ہے وہ خاموش نہ رہے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے تمام لوگوں کو مخاطب کر کے یہ واقعہ بیان کیا اور اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو، اگر کبھی تم میں سے کسی کو ابن اسود پر غلبہ حاصل ہو جائے تو اس کو قتل کرنے کے لیے میری اجازت کا بہانہ تلاش نہ کرنا۔ تو پیغمبر نے کیا فرمایا کہ اگر کسی کو ابن اسود پر غلبہ حاصل ہو جائے تو پھر وہ مجھ سے اجازت مانگنے کا بہانہ نہ تلاش کرے کہ پیغمبر کی اجازت ہو تو اسے قتل کیا جائے۔ ابن ابی حدید معتزلی کہتے ہیں کہ جب میں نے اس روایت کو پڑھا، سنیے عزیزو، جب میں نے اس روایت کو پڑھا تو میں نے اپنے استاد، جن کے سلسلے میں اختلاف ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں ان کے استاد تھے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے ہم عصر عالم تھے، نقیب ابن ابی جعفر، یہ کہتے ہیں کہ میں نے نقیب ابن ابی جعفر کو اپنے گھر بلایا اور وہ کتاب کھول کے ان کے سامنے رکھی اور ان سے کہا ذرا اس روایت کو پڑھیے۔ تو انہوں نے اس روایت کو پڑھا۔ یہ کہتے ہیں جب انہوں نے اس روایت کو پڑھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ اس روایت کو پڑھنے کے بعد آپ نے کیا نتیجہ نکالا، کیا نقطہ برآمد کیا؟ تو نقیب ابن ابی جعفر نے ابن ابی الحدید معتزلی سے کہا کہ اس روایت کو پڑھنے کے بعد تو ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر پیغمبر اس وقت بھی باحیات ہوتے کہ جب پیغمبر کی چہیتی بیٹی کے اوپر دروازہ گرایا گیا، اگر پیغمبر اس وقت بھی باحیات ہوتے تو اس دروازہ گرانے والے کے لیے بھی یہی حکم دیتے جو ابن اسود کے لیے دیا۔ اب کیا
کہتے ہیں, علامہ ابن ابی الحدید معتزلی کہتے ہیں کہ میں نے نقیب ابن ابی جعفر سے کہا کہ کیا آپ کی اجازت ہے کہ میں آپ کے اس نقطے کو آپ کا نام لے کر لوگوں کے سامنے بیان کروں؟ تو نقیب ابن ابی جعفر نے کہا کہ میں نے تم سے بیان کر دیا ہے مگر میری تمہارے لیے اجازت نہیں ہے, اس لیے کہ یہاں پر میرے منصب کا مسئلہ ہے, میرے عہدے کا مسئلہ ہے. اگر کسی کے سامنے تم نے اس کو بیان کیا تو نہ میں اس کی تصدیق کروں گا اور نہ اس کی تحقیر کروں گا, نہ اس کا انکار کروں گا. ایک بات سمجھ میں آئی کہ سمجھتے سب ہیں کہ سیدہ کا کر جلانے والا قابل لعنت ہے, مگر سب میں کہنے کی ہمت نہیں ہے, سب میں کہنے کی ہمت نہیں ہے. اب عزیزوں میں آپ کے سامنے کیا عرض کروں عزیزوں, ہم سارے ہندوستان میں گھوم گھوم کے مجالس پڑھتے ہیں, لیکن اکثر مقامات پر ایسا ہوتا ہے کہ اگر کہیں جائیں تو لوگ کہتے ہیں صاحب یہ نہ پڑھیے گا, لوگوں کی دل آزاری ہو جائے گی, یہ نہ کہیے گا وہ برا مان جائیں گے, یہ نہ کہیے گا اتحاد کا آئینہ چکنا چور ہو جائے گا, آپ حق زہرا بیان نہ کیجیے, آپ فدق بیان نہ کیجیے, آپ خلافت بیان نہ کیجیے. لوگ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے آپ سمجھتے ہیں اپنے دل میں رکھیے, میں اس مجمع سے صرف ایک جملہ کہہ کے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, آپ نہ بولیں گے تو کون بولے گا کہ بھائی نقیب ابن ابی جعفر, نقیب ابن ابی جعفر شیعہ نہیں ہے لیکن یہ مانتا ہے کہ شہزادی کو قتل کرنے والے یا شہزادی پر دروازہ گرانے والے کو رسول قتل کا فتویٰ دیتے, لیکن کہنے کی ہمت نہیں کرتا, کہنے کی ہمت نہیں کرتا. اب آپ مجھ سے بتائیں کہ اگر ہم بھی بیان نہ کریں, اگر ہم بھی بیان نہ کریں, جملہ سننے کا دن ایک منٹ ہے کہ جملہ سن لیجیے, کہ اگر ہم بھی بیان نہ کریں تو پتا کیسے چلے کہ ان کا نقیب کون ہے, اپنا خطیب کون ہے؟ دشمن زہرا لعنت بر دشمن زہرا, لعنت بر دشمن زہرا, لعنت 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 لعنت